السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ حضرات کی خدمت میں دینی اور شرعی مسائل کے سلسلے میں حاضر ہو رہے ہیں۔ جی آپ نے جو ہمارے پاس دینی اور شرعی سوالات بھیجے ہیں تو ان کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی پہلا سوال ہمارے پاس بھیجا ہے وحید زیب نے کراچی سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا اور اسی طرح جو ہے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک استعمال کرنا شرعاً جائز ہے، خواہ وہ تر مسواک ہو یا خشک مسواک ہو۔ اور روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا مکروہ ہے، ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ یا تو سحری کے وقت استعمال کریں یا جو ہے افطاری کے بعد اس کو استعمال کریں، اس سے پہلے استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جی دوسرا مسئلہ ہمارے پاس کراچی سے بھیجا ہے کہ دمے کے مریض جو ہیں وہ انہیلر دوائی استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے سینے کے انفیکشن کے لیے جو ہے گرم پانی کی بھاپ لینا، جبکہ اس کے اندر دوائی وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو آیا اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جی جواب یہ ہے کہ دمے کے مریض انہیلر وغیرہ استعمال کریں تو ان کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ جی اسی طرح جو ہے جن کو سینے کا انفیکشن ہے اس کے اندر وہ گرم پانی کی بھاپ لیں اور اس کے اندر دوائی وغیرہ استعمال کریں تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ہر وہ دوا جس کو سونگھنے سے دماغ پر اس کے اثرات پہنچیں اور ایک قسم کی جو تکلیف ہے وہ ختم ہو اس سے، تو ایسے دوا کا استعمال کرنا روزے کی حالت میں شرعاً جائز نہیں ہے۔ جی ایک تیسرا مسئلہ ہمارے پاس بھیجا ہے ہمارے بھائی سلیمان صاحب نے جلال پور پیر والا سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ نابالغ بچے کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ روزہ رکھ لے تو پھر اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس کا پھر حکم کیا ہے؟ تو جی جواب اس کا یہ ہے کہ نابالغ بچے پر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں جب نابالغ بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو جس طرح نماز کا حکم کیا جاتا ہے تو اس کو روزے کا حکم کیا جائے اس کی طاقت کے مطابق، تاکہ روزے کی اس کو عادت پڑ جائے۔ اگر بچے نے روزہ رکھ کر پھر روزے کو توڑ ڈالا تو آیا اس صورت کے اندر جو ہے اس پر کوئی کفارہ وغیرہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جی جواب یہ ہے کہ اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ بچے پر جب روزہ فرض ہی نہیں ہے، کفارہ جو ہے وہ تو روزے کو توڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ یہاں اس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، جبکہ روزہ اس پر فرض ہی نہیں ہے تو کفارہ ہی اس پر نہیں ہے۔ جی ایک مسئلہ ہمارے پاس بھیجا ہے بھائی محمد ادریس نے سعودی عرب سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جنازہ جو ہے یہ کئی بار پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ ایک بار پڑھا جائے۔ ہاں اگر ورثاء اور اولیاء نے جنازہ نہیں پڑھا اور لوگوں نے جنازہ پڑھ لیا تو ورثاء اور اولیاء کو دوسری بار جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، ورنہ اگر اولیاء اور ورثاء جو ہیں وہ جنازہ پڑھ لیں تو پھر اور لوگوں کو دوبارہ جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔
جی اسی طرح ہمارے پاس ایک مسئلہ بھیجا ہے کراچی سے ہمارے ایک محترم نے. وہ پوچھتے ہیں کہ جی عورتوں کے لیے اپنے جو بھویں ہیں ان کے بنانے کا کیا حکم ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ شریعت کے اندر عورتوں کے لیے بھویں بنوانا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو بھویں بنواتے ہیں، یعنی جو اپنے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کے اندر تبدیلی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے. تو اس لیے عورتوں کے لیے بھویں بنوانا جائز نہیں ہے. ہاں اگر چہرے پر اور زائد قسم کے بال مثلاً ان کے مونچھوں پر اور اسی طرح داڑھی کے بال نکل آئے ہوں تو پھر ان کو جو ہے صاف کرنے کی اجازت ہے، ورنہ جو بھویں ہیں ان کو صاف کر کے یہاں سرما لگانا اور اس طرح کے فیشن جو ہے ان کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ہاں البتہ جو مرد ہیں ان کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر ان کے بھویں بالکل عجیب قسم کے لگ رہے ہوں، بھیانک قسم کے لگ رہے ہوں، تو وہ ان کو ذرا مختصر کر سکتے ہیں تاکہ بھیانک نہ لگیں، ورنہ ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اگر اپنی حیات پر موجود ہیں تو ان کے اندر تبدیلی کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. جی اسی طرح ایک مسئلہ جو ہے ہمارے پاس یہ بھیجا ہے کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے جو ہے گردوں میں درد ہے، اس نے 6 روزے رکھے، 4 تو مکمل کیے، 2 روزوں کو توڑ دیا ہے. اب اسے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ جو ہے دن کے اندر کم از کم جو ہے 16 گلاس پانی پئیں، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جی جواب یہ ہے کہ اگر وہ بعد کے اندر روزے کی قضا کر سکتی ہے تو وہ بعد کے اندر روزے کی قضا کرے، اور اگر بعد میں روزے کی قضا نہیں کر سکتی اور اس کی ہر موسم کے اندر یعنی سردی گرمی کے اندر یہی حال ہے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے خواہ وہ بوڑھی عورت ہو یا کوئی مرد ہو یا کوئی مریض ہو، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر وہ فدیہ دیں گے. فدیہ جو ہے ہر روزے کے بدلے میں جو صدقۃ الفطر کی مقدار ہے وہی دینی ہوگی، اور 30 روزے ہوں تو ان کی، اگر 29 روزے ہوں تو ان کا کفارہ دینا ہوگا. اور یہ دینی مدارس کے اندر بھی دے سکتے ہیں، وہاں جو ہے نا اس کو پہنچا سکتے ہیں. تو جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.